السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر کے انگلش کا 5واں چیپٹر جو ہے آن ڈسٹرائنگ بکس، کتابوں کے تباہ کرنے کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں اس کو، جسے JC اسکوائر نے لکھا ہے۔ تو اس سبق کے اندر جو ہے رائٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اپنی انوانٹیڈ بکس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ تو رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ ایک دفعہ اخبار میں یہ خبر آئی کہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب جو کتابیں ہیں جن کے اندر 20 ایئرس اولڈ میگزینس، کچھ 20 سال پرانے میگزینز ہیں، سم گائیڈس ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ کے حوالے سے کچھ گائیڈز ہیں، اینڈ دا بیک نمبر آف وائی ٹیکر المانک، اور وائی ٹیکر المانک کے حوالے سے اس کے کچھ بیک نمبرز ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی اور بھی کتابیں ہیں جو انہوں نے سپاہیوں کو بھیج دی۔ تو سپاہیوں کو جو کتابیں بھیجی گئیں ان میں تو کافی جو کتابیں تھیں وہ سیوٹیبل بھی تھیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو موسٹلی جو بکس تھیں وہ ربش تھیں، آڈ تھیں، انوانٹیڈ تھیں، اور یہ جو لوگ تھے یہ اصل میں گھبراتے تھے کہ کس طرح سے اگر ان کتابوں سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم ان کتابوں کو جلائیں یا پھر کسی دریا وغیرہ میں ڈالیں، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہیں جو ہمارے پاس انوانٹیڈ بکس کی شکل میں موجود ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو ایز اے گفٹ سولجرز کو بھیج دیتے ہیں۔ ہمارا بھی کام پورا ہو جائے گا کہ ہم جو ہیں ان کتابوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، اور سپاہی جو ہیں، سولجر جو ہیں، وہ ان کو اپنے لیے گفٹ سمجھیں گے کہ عوام جو ہے، پبلک جو ہے، ان کو ہمارے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے اور وہ ہمیں تحائف بھیج رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ رائٹر اپنی زندگی کا بھی ایک اہم واقعہ بیان کرتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ کے اندر رہتا تھا جس کے اندر شاعری کی، پوئٹری کی، اس کے علاوہ اور بھی کچھ مائنر بکس جو تھیں وہ اتنا زیادہ اکٹھی ہو گئیں کہ شاعر، اب رائٹر جو ہے، مصنف جو ہے، وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو اپنے اس فلیٹ کو چھوڑ کر چلا جائے اور آپ کہیں کسی اور جگہ پر منتقل ہو جائے، یا پھر اگر وہ اس فلیٹ کے اندر رہنا چاہتا ہے تو پھر کتابوں کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کرے۔ اچھا، اب اگر رائٹر جو ہے وہ ان بکس کو اپنے گیس کوکر پر، کچن کے میں موجود گیس کوکر کے اوپر پیج آفٹر پیج جو ہے ان کو جلاتا ہے، تو یہ بکس بہت زیادہ ہیں، اور اس کا جو گیس کوکر اور کچن ہے تو وہ بہت چھوٹا ہے، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور نمبر 2، رائٹر جو ہے دوسرے لوگوں کی طرح
یہ بکس جو ہیں وہ سولجرز کو ایز اے گفٹ بھی نہیں بھیجنا چاہتا. تو رائٹر نے آخر ایک ترکیب سوچی. وہ ترکیب کیا ہے؟ وہ یہ طریقہ ہے کہ اس نے سوچا کہ میں ایسے کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو جو ہے میں دریا میں ڈالتا ہوں. تو اس کے لیے اس نے ایک بورے کا بندوبست کیا. ایک بورا لے آیا, اس کے اندر اس نے کتابیں ڈالیں, اور ٹھیک مڈ نائٹ, آدھی رات کا وقت تھا, تو جب یہ گھر سے باہر نکلا, گلی میں آیا, تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اسے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگے اور آسمان کے اوپر ستارے چمک رہے تھے. جو ہی یہ گلی میں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک پولیس والا جو ہے, جس کے پاس لالٹین ہے, اور وہ اس کی مدد سے تہہ خانوں کی کنڈیوں پر روشنی ڈال کے انہیں چیک کر رہا ہے. تو یہ بیچارہ ڈر گیا. رائٹر مصنف کہتا ہے کہ میں اس پولیس والے آدمی کو دیکھ کر میں گھبرا گیا, اور میں نے سمجھا کہ پولیس والا جو ہے کہیں مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی چوری کا مال جو ہے, جس کو رائٹر جو ہے سویگ کہا ہے, کہ وہ لے, کہ پولیس والا جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی چوری کا مال جو ہے وہ چوری کر کے رات کو لے کے جا رہا ہوں. تو خیر, پولیس والے نے اسے کچھ نہ کہا, اور رائٹر جو ہے اس نے اپنی کیمپین کو جاری رکھا. دریا کی طرف سفر کرتا رہا, اور دریا کے کنارے جب پہنچا تو وہاں اس نے ایک اور شخص کو دیکھا جو کہ وہاں کھڑا ہے. خیر, رائٹر نے اسے سمجھ لیا کہ یہ ایک ٹرمپ, آوارہ گرد آدمی ہے, اور جس کے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے, اور وہ انہی میں اپنے خیالات کے اندر مگن ہے. بہرحال رائٹر جو تھا یہ بہت زیادہ اپنے کانفیڈنس کو لوز کرتا رہا, اور بالآخر اس نے اپنا جو کانفیڈنس تھا اس کو اکٹھا کیا, اور اپنے آپ کو تھوڑا ڈانٹا کہ اگر تو یہ کام آج نہیں کرتا تو پھر یہ کبھی نہیں کر پائے گا, اور لوگ جو ہیں وہ تمہیں بزدل قرار دیں گے. تو خیر, اس نے حوصلہ باندھا, اپنے کانفیڈنس کو بحال کیا, اور اس کے بعد جو ہے کتابوں کو بورے سمیت دریا میں ڈال دیا, اور یہ کتابیں دریا میں جا گریں. اور جب دریا کے اندر یہ کتابیں گریں تو اس وقت بہت زیادہ پانی کے اندر شور ہوا, اور پھر یہ کتابیں جو تھیں نیچے دریا کی تہہ میں جا کے بیٹھ گئیں. جب رائٹر نے ان کتابوں کو دریا میں پھینک لیا تو پھر اس کو ان کتابوں کی کچھ یادیں آنے لگیں. وہ یہ سوچنے لگا کہ مجھے یہ کتابیں ضائع نہیں کرنی چاہیے تھیں, کیونکہ اب تو یہ بیچاری کتابیں جو ہیں دریا میں کیچڑ میں لت پت پڑی ہیں اور ہمیشہ کے لیے بھلا دی گئی ہیں. مجھے چاہیے یہ تھا کہ میں یہ کتابیں کسی کو تحفے کے طور پر دے دیتا اور وہ ان سے کوئی فائدہ اٹھاتا. مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا, اب جو سبق کا جو ٹائٹل ہے آن ڈسٹرائنگ بکس, کتابوں کے تباہ کرنے پر, تو اب اگر جو ہماری انوانٹیڈ بکس ہیں ان کو اگر ہم تباہ کرتے ہیں تو
उनका हमें क्या बेनिफिट होता है, क्या एडवांटेज होता है। जो हमारी फालतू किताबें होती हैं, एक्स्ट्रा किताबें होती हैं, तो राइटर ने बताया है कि 2 तरह के बेनिफिट्स जो हैं हमें मिलते हैं। एक तो नई किताबों के लिए जगह बनती है, और दूसरा जो इसका फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमारी बाद में आने वाली जो जनरेशन होती है वो इस तकलीफ़ से बच जाती है कि वो कांट छांट करते रहें, सॉर्ट आउट करते रहें कि कौन सी किताब को रखना है और कौन सी किताब को ज़ाया करना है, कौन सी किताब ज़्यादा अहम है और कौन सी जो है गैर अहम है। तो बाद में जो आने वाली जनरेशन जो होती है वो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ से बच जाती है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें